براہ راست آپ کو کراچی لے چلیں گے. نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباس سے میڈیا سے گفتگو کریں. سال میں کوئی کیس نہ بنا سکا لیڈر آف اپوزیشن پر، جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کبھی گرفتار 100 سے زیادہ دن شہباز شریف صاحب نیب کے ریمانڈ میں رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی 1.5 سال وہ جیل میں رہے ہیں، اور آج تک نیب کوئی کیس نہیں بنا سکا. یہ ساری حقیقت ہے نیب کی. تو اب مشاورت جو ہوتی ہے وہ ایک شخص سے نہیں ہوتی، ادارے سے ہوتی ہے. اپوزیشن سے حکومت نے مشاورت کرنی ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. آرڈیننس کے ذریعے مدنیتی پر مبنی آپ قوانین میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اپنے من مانی کے لوگوں کو جو آپ کی باتیں سنتے ہوں وہ چیئرمین نیب پاکستان کو قبول نہیں ہے. یہ آج حقیقت ہے ساری اس احتساب کے نظام کی، اور احتساب کے نظام کی حقیقت اس امر سے واضح ہوئی ہے کہ حکومت مکمل طور پر یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ چیئرمین نیب نہ ہوا تو ہماری کوئی سننے والا نہیں ہوگا. یہ جو نام نہاد نظام ہے جھوٹے مقدموں کا، اپوزیشن کو دبانے کا، یہ ختم ہو جائے گا. یہ ساری بات ہے، اس پر آج سارا پاکستان اڑا ہوا ہے. باقی جو ملک کی مہنگائی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں، آپ سب جانتے ہیں. جو بے روزگاری ہے، جو ملک میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے اس ملک کا، وہ ہر ہفتے تقریر کرتا ہے، اور آج تک اس نے کبھی مہنگائی کی بات نہیں کی، اس نے عوام کی تکلیف کی بات نہیں کی. جو انٹرویو دیتے ہیں وہاں پر ان کی سب سے بڑی تکلیف جو ان کو ہے کہ جو بائیڈن نے ٹیلی فون نہیں کیا. تو پورا ملک اب انتظار کر رہا ہے کہ جو بائیڈن ٹیلی فون کرے گا تو پھر حکومت چلے گی اور پھر کوئی معاملات ہم طے کریں گے. یہ بدنصیبی ہے پاکستان کی. جناب چیئرمین نیب کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر وداؤٹ مشاورت کے وہ بن جاتے ہیں یا آرڈیننس کے ذریعے جاوید اقبال صاحب کو لے آتے ہیں تو کیا آپ لوگ اس کو چیلنج کریں گے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ 3 سال میں چیئرمین نیب نے یا نیب نے اپوزیشن سے ریکوری کتنی کی ہے؟ دیکھیے، ریکوری تو 0 ہے، لیکن اسی عرصے میں براڈ شیٹ میں حکومت کے کوئی 8-10 ارب نکل گئے. یہ پرفارمنس ہے اس چیئرمین نیب کی. ایک شخص پر آپ کیسز دیکھ لیں. 5 سال میری حکومت رہی ہے. میں کہتا ہوں کوئی کرپشن کا کیس بنائے نا یار، بنا کے تو دکھائیں. یہاں پر بات حکومت کے ہر محکمے میں کرپشن کا سینکڑوں ارب کا کیس ہے، وہ چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتا. تو ایسا ہی اندھا چیئرمین نیب اس حکومت کو چاہیے جس کو اس حکومت کی کرپشن نظر نہ آئے. خواجہ نوید صاحب آگے اب تو یہ معاملات ہیں ملک کے. اور جی بالکل، یہ اگر بدنیتی پر مبنی انہوں نے کوشش کی کہ اس اندھے چیئرمین نیب کو رکھا جائے تو انشاءاللہ سپریم کورٹ تک جائیں گے اور اس خرابی سے پاکستان کی جان چھڑائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو مسلم لیگ نون ہے اس میں کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں. میاں جاوید لطیف کو شو کاز نوٹس ہو گیا اور سننے میں آ رہا کچھ لوگ آپ کا نام لے گئے، اگلا شو کاز نوٹس آپ کو آ رہا ہے. کیا ایسا کیا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، شو کاز نوٹس کسی کو ایسے جاری نہیں ہوتے، دیکھا جاتا ہے کیا بات ہوئی ہے. تو اگر ایسی بات کی جائے جس سے کسی شخصیت پر یا کسی کے کنڈکٹ پر حرف آتا ہو تو یقیناً اس بندے کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. اختلاف رائے مسلم لیگ نون کا حسن ہے. کسی اور جماعت میں اختلاف رائے آپ کو نہیں ملے گا، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی. یہ اسی طرح مسلم لیگ نون چلتی ہے. جی، افغانستان پہ جو پالیسی اس وقت گورنمنٹ کی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ پالیسی ہے کیا؟ پالیسی ہے کیا؟ آپ نے اعتماد میں لیا پارلیمان کو؟ آپ نے اعتماد میں لیا اپوزیشن کو؟ پاکستان کی افغانستان میں ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے کہ ایک خود مختار ملک ہے، ایک ہمسایہ ملک کے طور پر اس کے ساتھ تعلقات رکھیں، اس کے مدد کریں جو بھی ان کے مسائل ہیں. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم افغانستان میں فریق بنیں یا ہم افغانستان میں طرفدار بنیں. ہمیں ان کے عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے مسائل کے حل میں ان کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ یہ ہم ان کے معاملات میں مداخلت کریں. اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی پالیسی حکومت کی ہے افغانستان کے بارے میں اس کو پارلیمان میں لایا جائے، کیونکہ اس کے گہرے اثرات ہیں. آج امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو کھل کر کہہ رہا ہے
अमेरिका की कांग्रेस क्या कह रही है। आज कल जो यूरोपियन यूनियन ने 46 नंबर जो करारदाद उन्होंने पास की है, ज़रा उसको पढ़ लें। उन्होंने कहा है कि आपके अफ़गानिस्तान में जो मामलात हैं उसमें आप कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, ये आपके जीएसपी प्लस में असरअंदाज होगा, और जीएसपी प्लस हमारी एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा है। तो हमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी अफगान पॉलिसी होगी पाकिस्तान पर असरअंदाज होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अफगान अवाम के राय का एहतराम करें, पाकिस्तानी अवाम के राय का एहतराम कौन करेगा? ये पेट्रोल महंगे से महंगा होता जा रहा है, हर तरफ तो महंगाई हो रही है, तो पाकिस्तानी अवाम का कौन ख्याल करेगा? पाकिस्तानी अवाम अपनी राय का इंशाल्लाह खुद एहतराम कराएंगे, वोट की चोरी को बंद करेंगे, इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलेगा और इदारे अपने आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करेंगे। ये पाकिस्तान की अवाम की राय का एहतराम है और यही तरक्की का वाहिद रास्ता है। तो कोई ऐसा जो इस वक्त भी है उसमें तो कोई आवाम की राय का एहतराम नहीं किया, महंगाई